پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم سب کو ہنساتے جائیں گے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے اور تیرا دین تیرے لیے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، چاہے وہ عقائد اہل سنت کے ہوں یا تو دوسرے فرقے کے ہوں، سبوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سبھی لوگ جن کو آقا سے محبت ہے، جن کو اپنے نبی سے پیار ہے، سبھی لوگ 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی منائے، اور جلوس بھی لوگوں نے نکالی۔ ماشاءاللہ جلوس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی لوگ اپنے نبی کو جلوس میں ہی دیدار کر رہے ہیں۔ جلوس میں جب میں گھوما تو ایسا لگا کہ سبھی لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کی دیدار کر رہے ہیں، اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائے جا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ بہت اچھا لگا، دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے نور کو حضرت عبداللہ کے پشت میں بھیجا۔ وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کے پشت سے ٹرانسفر کر کے، منتقل کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں بھیجا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کے شکم میں جب ہمارے نبی آئے تو حضرت عبداللہ اپنی شریک حیات سے کہنے لگے کہ اے میری شریک حیات، میرا جو لخت جگر اس دنیا میں آنے والا ہے، اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، ہمارے پاس اتنی پراپرٹی نہیں کہ آنے والے بچے کی ہر خواہشات کو میں پوری کر سکوں، آنے والے بچے کی ہر خوشی کو میں، ہر پسند کو میں دلا سکوں۔ اس لیے میری شریک حیات آمنہ، میں کچھ دنوں کے لیے میں شہر مکہ چھوڑ کر تجارت کے لیے باہر دیش جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے لخت جگر، میں اپنے شوہر نامدار سے کہنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی طے ہوئی تھی، شادی سے پہلے ان کے ہمارے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سرزمین پر بہت حسین و جمیل شخص تھے، ان کی شخصیت کو کوئی مثال نہیں دے پا رہا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 70 عورتیں جان دے بیٹھی تھی کہ میں عبداللہ سے نکاح کروں، میں حضرت عبداللہ کی بیوی بنوں، میں ان کی شریک حیات بنوں۔ لیکن جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے طے ہو جاتی ہے تو اس صدمے میں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس صدمے میں
70 عورتیں اپنی جان بحق کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ کی جب شادی ہو گئی، کچھ دن کے بعد میرے نبی جب حضرت آمنہ کے شکم میں پلنے لگے، حضرت عبداللہ کہنے لگے اے شریک حیات، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا کر کچھ پیسے کما کر کے لاؤں، کچھ درہم و دینار کما کر کے لاؤں تاکہ اپنے بچے کی ہر خوشی کو ہر پسند کو میں دلا سکوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر نامدار سے کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، ابھی شادی کا کچھ ہی دن گزرا ہے، ابھی شادی ہوئے کچھ ہی دن گزرا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، کچھ ہی دن گزرا ہے کہ آپ کو میں اپنے ماتھے کی نگاہ سے اچھے طریقے سے دیدار نہیں کر سکی ہوں، میں اچھے طریقے سے آپ کو دل بھر کے دیکھ نہیں سکی ہوں، اور آپ باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میرے بچے آنے والے کی ہر خوشی کو میں دلا سکوں، ہر خواہشات کو پوری کر سکوں۔ تو اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے میں پھر واپس آ جاؤں گا اور ہر خوشی کو میں اسے دلا سکوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب ان کا سمے ہوتا ہے، جب ان کا آنے کا سمے ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ نہیں آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی اپنے سسر سے یعنی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی بابا آپ کے عبداللہ کا آنے کا سمے ہو گیا ہے، آپ کے عبداللہ اب تک آئے نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرا عبداللہ میرا شوہر نامدار اب تک آئے نہیں ہیں، آپ جا کر دیکھیں، مکے کی سرزمین پر جائیں اور جا کر دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، ان کا حال و خبر لیں، ان کے خیر و خیریت لیں اور پتہ کریں کہ عبداللہ اب تک یہاں کیوں نہیں آئے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب مکے کی سرزمین پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں رکتے ہیں، لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کہ اب تک کہ میرا عبداللہ تجارت کرنے گئے تھے، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، عبد المطلب کو سلام کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے عبد المطلب کیا اے مکے کے سردار، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ باتیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہاں تم کہہ سکتے ہو، تمہارے ہر سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اے عبد المطلب، اے مکے کے سردار، اے مکے کے متولی، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز سے آپ کو نوازا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا جو ہی کہتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کا انداز بیاں دیکھیے گا، جواب دینے کا انداز بیاں دیکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب کو جو ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز سے نوازا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر وہی چیز اللہ تعالیٰ پھر سے واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز ہمیں دی تھی اس پر میں نے شکر ادا کیا، اور جو چیز لے لیا ہے مجھے صبر کرنا چاہیے، یہی تو میرا امتحان ہے۔ اتنا کہتے ہیں تو وہ جو بندہ آیا تھا ان سے کہنے کے لیے، پھر وہ کہتا ہے کہ عبد المطلب آپ کا عبداللہ اب مکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبداللہ کے آنے کا جواب جب دیتے کہ آپ کے عبداللہ پھر اب مکے کی سرزمین پر آنے والے نہیں ہیں، حضرت عبد المطلب کمر کو پکڑتے ہیں اور مکے کی سرزمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں یا اللہ، میں آمنہ نے مجھے بھیجا ہے، آمنہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر دیکھیں کہ آپ کا عبداللہ کیوں نہیں آ رہا ہے، میرا شوہر نامدار اب تک کیوں نہیں آیا ہے۔ حضرت آمنہ ادھر اپنے گھر کو کبھی صاف کر رہی ہے، کبھی بسترے لگا رہی ہے، کبھی تکیے لگا رہی ہے، پھر کھانے کی تیاری کر رہی ہے کہ میرے شوہر نامدار آنے والے ہیں، میرے سرتاج آنے والے ہیں۔ اور عبداللہ کے آنے کی خبر جب عبد المطلب کو پتا چلا ہے، حضرت عبد المطلب اپنے کمر کو پکڑ کر کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے آمنہ نے بھیجا تو میں آمنہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے، پھر سوچتے سوچتے وہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ میں چلوں، گھر پر چلوں، اپنے گھر پہ جا کر کے آمنہ کو یہ پتہ بتا دوں، یہ خبر دے دوں۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو ہی وہ اپنا قدم بڑھانا چاہتے ہیں، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں
کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کعبے کی زمین نے میرے قدم کو ایسا جکڑا ہوا ہے جیسے میرا پیر اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کعبے کی زمین میرا پیر کو ایسے دبوچے ہوا ہے کہ جیسے میرے پیر اٹھنے کو نام نہیں لے رہا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اپنے پیروں کو میں نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہاں سے چلا, اور چلنے کے بعد جب اپنے گھر کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا کہ میری آہٹ کو سنتے ہوئے حضرت آمنہ دوڑے ہوئے آئی, اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اے میرے بابا جان, کیا آپ کے عبداللہ نہیں آئے؟ کیا آپ کے لخت جگر نہیں آئے؟ میرے شوہر نامدار نہیں آئے؟ کیا میرے لخت جگر آپ کے لخت جگر کب تک آنے والے ہیں؟ حضرت عبداللہ کب تک آنے والے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. حضرت عبد المطلب رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں آمنہ, بیٹی آمنہ, اب عبداللہ کا پتہ مت پوچھو, اب عبداللہ کی خیر و خیریت مت پوچھو, اس لیے کہ اللہ نے مجھے جس دولت سے نوازا تھا تو میں شکر ادا کیا تھا. مجھے جب اللہ نے مجھے نوازا تھا میں شکریہ ادا کر رہا تھا, اور جب اللہ نے یہ لے لیا ہے تو مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہے. اے آمنہ, تم آنے کا انتظار مت کرو. حضرت آمنہ رونے لگتی ہے اور روتے روتے اپنے گھر, اپنے روم پہ چلی جاتی ہے, اپنے بسترے پہ چلی جاتی ہے اور غم میں مبتلا ہو جاتی ہے. حضرت عبد المطلب پھر وہاں سے مکے کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں, اور چلے جانے کے بعد مکے کی دیوار کو پکڑ کر, مکے کی غلاف کو پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے, اے پاک پروردگار عالم, تجھے پتا ہے کہ مجھے میرے 11 بیٹے ہیں, میں تو صبر کر لوں گا. آمنہ کا تو ایک ہی شوہر نامدار تھا, ان کا ایک ہی شوہر تھا, کیا حضرت آمنہ کو کیسے قرار آئے گا؟ تو میں تو اپنے 11 بیٹوں کو دیکھ کر میں صبر کر لوں گا, لیکن آمنہ کو کیسے قرار آئے گا؟ غیب سے ندا آتی ہے, اے عبد المطلب, تجھے پتا نہیں ہے تم 11 بیٹوں پہ صبر کر سکتے ہو, لیکن آمنہ کی گود میں جو پلنے والا ہے تم ایک کی قرار کی بات کر رہے ہو. میں آمنہ کی گود میں پلنے والا بچہ بلکہ پوری دنیا کا قرار لے کر کے دنیا میں آ رہا ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب پھر وہاں سے ان کو کچھ صبر ہو جاتا ہے اور خوشی ہو جاتی ہے. پھر حضرت عبد المطلب مکے کی طواف کرنے لگتے ہیں, اور ادھر حضرت آمنہ کی گود میں پلنے والا میرے نبی کا 3 ماہ ہوتا ہے. 3 مہینے میں میرے آقا کے والد گرامی کا سایہ سر سے اوجھل ہو گیا. جب حضرت آمنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں, صحن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ماتھے میں پسینہ آتا ہے, اور پسینے کو ہاتھوں سے پوچھتی ہیں, پوچھنے کے بعد خوشبو نمودار ہوتی ہے, پسینے سے خوشبو نمودار ہوتی ہے. وہ پھر جب اپنے ہاتھوں کو ناک کے پاس لے جاتی ہیں اور سونگھتی ہیں, ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ حضرت آمنہ گھبرانے لگی کہ یا اللہ, مکے کا یہ دستور ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے, انتقال ہو جائے, تو 1 سال تک کے عورتیں غم مناتی تھی, 1 سال تک کے سوگ مناتی تھی. خوشبو لگانا رواج نہیں تھا, نیا کپڑا پہننا رواج نہیں تھا, سنگار کرنا یہ رواج نہیں تھا, بالوں پہ کنگھی کرنا یہ رواج نہیں تھا. حضرت آمنہ جب خوشبو سونگتی ہے وہ گھبرانے لگتی ہے, پٹ سے اپنے ہاتھ کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے تو خوشبو اور بھی پھیلنے لگی. حضرت آمنہ پھر گھبرا جاتی ہیں, پھر وہ دوپٹے کو لے کر جاتی ہیں اور پانی میں ڈبو کر دھو دیتی ہیں. جیسے جیسے وہ خوشبو کو چھپانا چاہ رہی ہے ویسے ویسے خوشبو اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ خوشبو کو چھپانا چاہ رہی ہے خوشبو اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. حضرت آمنہ ایک بار دوپٹے کو دھوئی, پانی بہائی, خوشبو اور پھیل گئی. پھر دوسرے بار دوپٹے کو دھوئی, پانی بہائی, خوشبو اور پھیل گئی. جب یہ خوشبو مکے کی عورتوں کو پتا چلا کہ آمنہ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے, یہ خوشبو حضرت آمنہ کے گھر سے آ رہی ہے. پہلے سے تو عورتیں آمنہ سے خوف زدہ غصے میں تھی, اس لیے کہ سبوں کی خواہش تھی کہ میں عبد المطلب کو پاؤں, میں عبد المطلب کو پاؤں. لیکن جب سب کی خواہش نہیں پوری ہو سکی تو آمنہ سے ویسے بھی روٹھی ہوئی تھی. جب حضرت آمنہ جب وہ پانی کو بہاتی چلی گئی, خوشبو پھیلتی گئی, مکے کی ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کو شکایت کرنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار, کیا مکے کی سرزمین کا یہ دستور ختم ہو گیا؟ کیا مکے کا یہ رواج ختم ہو گیا کہ عورتیں جب کسی عورت کا شوہر جب دنیا سے چلا جائے
کسی کا شوہر دنیا سے چلا جائے, اس کا شوہر مر جائے تو 1 سال تک کے غم نہیں منا سکتی ہے؟ کیا یہ رواج ختم ہو گیا؟ کیا یہ دستور ختم ہو گیا؟ سب کے شوہروں نے کہنے لگا کہ نہیں نہیں, یہ دستور تو چلا آ رہا ہے, یہ دستور اب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اتنا کہنے کے بعد سبھی عورتیں کہنے لگی کہ آمنہ نے کون ایسی خوشبو لگائی ہے کہ پورے مکے میں پھیلی ہوئی ہے, سب کے گھروں میں پتہ چل رہا ہے کہ خوشبو لگائی ہوئی ہے. حضرت آمنہ کے جو ہی شکایت سننے کے بعد تمام عورتوں کے مردوں نے حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب کعبے کے طواف کر رہے ہیں. کعبے کی طواف کے دوران سبھی کے شوہر جب وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ گستاخی معاف ہو عبد المطلب, آپ کے پاس ابرہہ بھی آتا ہے تو سر جھکا کر آتا ہے, بڑے بڑے دولت مند بھی آتا ہے تو سر جھکا کر آتا ہے, کہ گستاخی معاف ہو, میں آپ کے پاس آپ کے گھر کی ایک شکایت لے کر کے آیا ہوں. کہا سبوں نے جب اتنا کہا, حضرت عبد المطلب جو ہی یہ بات سنتے ہیں, حضرت عبد المطلب کعبے کی طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ کون سی گستاخی ہمارے گھر میں ہوئی ہے, ہمارے گھر میں کون ایسی غلطیاں ہوئی ہے جو تم سب شکایت لے کر کے آئے ہو. اتنا کہنے کے بعد سب کے شوہر کرنے لگے, کیا حضرت عبد المطلب ایک مکے کے متولی, ایک کعبے کے سردار, یہ بتائیں کہ مکے کی سرزمین کا یہ دستور ختم ہو گیا کہ جب کسی کی عورت, جب کوئی عورت کا شوہر دنیا سے چلا جائے, کسی کا شوہر مر جائے تو وہ غم نہ منائے, خوشیاں منائے؟ بولا ہرگز نہیں, یہ دستور چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. کیا آپ کے گھر میں آپ کی بہو, میرے نبی کی والدہ, آپ کی بہو آمنہ خوشبو لگائی؟ کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بولا ہرگز نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے گھر جا کر اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. حضرت عبد المطلب وہاں سے دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہی گھر پہنچتے ہیں, گھر پہنچنے کے بعد میرے نبی کی دادی جان حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ, جا کر دیکھو میری بیٹی آمنہ نے کون ایسی خوشبو لگائی ہے, کون ایسی خوشبو لگائی ہے کہ سبوں کی شکایت میرے مکے کے, میں نے طواف کر رہا تھا, کعبے کا طواف کر رہا تھا, وہاں تک شکایت پہنچی ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ جاتی ہیں اور آمنہ سے کہتی ہیں, اے میری بیٹی تم کون ایسی خوشبو لگائی ہو, تم کون ایسی خوشبو لگائی ہو جو مکے کی عورتیں سب اپنے اپنے شوہروں کو شکایت کی ہے, اور سب کا شوہر جا کر کے تمہارے بابا جان حضرت عبد المطلب کے پاس شکایت کیے. حضرت آمنہ گھبرانے لگتی ہے اور چیخ مار مار کر رونے لگتی ہے. پھر حضرت فاطمہ وہاں سے ہٹ کر چلی جاتی ہے, کیونکہ ان کی بہو یعنی میرے نبی کی والدہ کا رونا حضرت فاطمہ ان کی دادی جان کے دل میں یہ گوارا نہیں گزرتا تھا کہ میری بہو حضرت آمنہ چیخیں مار مار کر روئے. حضرت آمنہ کی رونے کا دیکھ کر کے پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے شوہرانی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار, آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہو جا کر دیکھیں کہ چیخیں مار مار کر رو رہی ہے, چیخیں مار مار کر رو رہی ہے. حضرت عبد المطلب جاتے ہیں, جو ہی ان کی آہٹ سنتی ہے حضرت آمنہ کھڑی ہو جاتی ہے, اور کھڑی ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب ان کے سر پہ اپنا ہاتھ کو رکھتی ہے اور کہتی ہیں بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں بابا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مکے والے نے شکایت کی ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ بھی میری باتوں مجھے آپ شکایت کر رہے ہیں. کیا مجھے میرے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے؟ کیا عبداللہ کے جانے کا خوف نہیں ہے؟ کیا میں اس غم میں مبتلا نہیں ہوں؟ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بابا جان, حضرت عبد المطلب سے حضرت آمنہ کہتی ہے بابا جان میں اتنا غم میں ہوں کہ دنیا نہیں بتا سکتی ہے, بلکہ میرا پاک پروردگار عالم ہی جان سکتا ہے کہ عبداللہ کے جانے کا غم میرے دل میں کتنا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تم خوشبو لگائی ہو, تم صحیح بتاؤ کہ خوشبو لگائی ہو؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں بابا میں خوشبو نہیں لگائی ہوں, بلکہ وہ داستان سنانے لگتی ہے کہ بابا میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے ماتھے سے پسینہ آیا, اسی کی خوشبو میرے دوپٹے میں گیا, میں نے دوپٹے کو دھوئی تو دوپٹہ جب جتنا دور تک کے پانی پھیلتا گیا خوشبو نمودار ہوتا چلا گیا, خوشبو پھیلتا چلا گیا. بابا اور کچھ آپ سننا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب بولتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹی بولو. بولا بابا آج سے 3 دن پہلے میں نے جس دیوار پہ ہاتھ رکھی تھی
اس دیوار سے خوشبو آ رہی ہے. وہ مٹی لا کر حضرت عبد المطلب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں سونگ کر دیکھ لیں کہ خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. حضرت عبد المطلب جو ہی وہ مٹی کو سونگتے ہیں تو اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ پھر فرماتی ہیں بابا اور آپ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ بولا بیٹی تم بولتی چلی جا میں سنتا چلا جاؤں. بابا میں جس تکیے پہ سر رکھ کر کے سوتی ہوں اس تکیے سے خوشبو آ رہی ہے. بولے سبحان اللہ. جس تکیے پہ میں سوتی ہوں اس تکیے سے خوشبو آ رہی ہے. بابا اور کچھ آپ سننا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے فرماتے ہیں بیٹی تم بولتی جا میں سنتا جاؤں. بابا میں جس راستے سے جاتی ہوں اس راستے کا کنکر بھی موم بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. اتنا کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے پھر آمنہ فرماتی ہے بابا اور کچھ سننا چاہتے ہیں؟ بولی بیٹی تم بولتی چلی جا میں سنتا چلا جاؤں. بابا میں جس راستے سے جاتی ہوں اس راستے میں اگر درخت ملتا ہے تو وہ درخت بھی سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں جس راستے سے جاتی ہوں درخت بھی سلام کرتا ہے, کنکر بھی موم بن جاتا ہے. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے بابا اور کچھ سننا چاہتے ہیں؟ کہا عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی تم بولتی جاؤ میں سنتا جاؤں. بولے بابا جب میری ماں یعنی کہ میری ساسو ماں حضرت فاطمہ جب ڈول اور رسی لے کر کنویں پہ پانی لانے کے لیے بھیجتی ہیں تو مکے کی ساری عورتیں کنویں پہ لائن لگا کے کھڑی رہتی ہے کہ کب آمنہ آئے میں بھی پانی بھر لوں, کب آمنہ آئے مجھے بھی پانی بھرنے میں دشواری نہ ہو. بولی بیٹی اس کا ماجرا کیا ہے؟ بولے بابا جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھال مار کر سطح تک آ جاتا ہے اور پانی بھی سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے آمنہ تم کھڑی رہنا کہ آنے والے میرے نبی کو کوئی دقت نہ ہو, اس لیے میں ہی تمہارے پاس چلا آتا ہوں. حضرات تو یہ ہے میرے نبی کی ولادت سے پہلے کا قصہ. یہ ہے کہانی کہ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ ماجرا ہے کہ دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو ان کی کیا کرامات, کیا اللہ رب العزت نے کتنی بڑی دولت سے نوازا. کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو دنیا میں خیر البشر طہا اور یاسین کہہ کے ویسے نہیں پکارا, مزمل و مدثر کہہ کے یوں ہی نہیں پکارا. جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں 3 ماہ سے پھر 4 ماہ گزرتا ہے, پھر 5 ماہ گزرتا ہے, 6واں ماہ 7 8 9 10 9 جب آخری ٹائم آتا ہے, جب آخری مہینہ آتا ہے, میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنے میں حوروں کی سردارن جنت سے آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کس بات کا مبارک؟ کہ میں دایا بن کر آئی ہوں, میں جنت کے حوروں کی سردارن ہوں, میں دایا بن کر آئی ہوں. اتنا بات ہی کر ہی رہے تھے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فشکل دجار, میری گھر کی دیواریں پھٹ گئی. فدخل ثلاثۃ النسواء, 3 عورتیں داخل ہوئی. میں اتنے حوروں کی سردارن سے بات کر ہی رہی تھی کہ 3 عورتیں داخل ہوئی. میں تینوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تم لوگ کیوں آئی ہو؟ تو تینوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ میں حوا ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں مریم ہوں, تیسرے نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں. تینوں کی بات سن ہی رہی تھی کہ اتنے میں آسمان سے پرندے آتے ہیں اور اپنے چونچ میں موتیوں کا دانہ لے کر آتے ہیں اور حضرت آمنہ کے صحن میں آنگن میں گرا دیتی ہے. تمام چڑیاں جب موتیوں کا دانہ ان کے آنگن میں گراتے ہیں اور گرانے کے بعد تمام چڑیاں چلی جاتی ہے. پھر کیا دیکھتی ہے کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن کے قریب آ رہا ہے, آسمان کے ستارے میرے آنگن کے قریب آ رہا ہے. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے حوروں کی سردارن آئی, اس کے بعد یہ تینوں آئی, حوا آئی, مریم آئی, ہاجرہ آئی. اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ چڑیاں آئی, موتیوں کا دانہ لے کر میرے آنگن میں گرائی. اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے آنگن کے قریب آ گئی ہے. اتنا کہی رہی تھی کہ غیب سے ندا آئی کہ اے آمنہ تجھے پتا نہیں ہے کہ سال کے 364 راتیں الگ ہونی چاہیے اور جس دن میرے نبی کی ولادت کی رات ہو اس رات الگ ہونی چاہیے. بولے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.